بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام بن عبد الملک جو 10واں حکمران اور مروان خاندان کا 7واں حکمران تھا، وہ ایک دفعہ حج کے لیے مکہ گیا۔ اس سال زائرین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کثرت ازدحام کی وجہ سے واجبات کی انجام دہی اور بیت اللہ کی زیارت میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ اسی دوران حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نورانی چہرے اور عزت و احترام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو حجر اسود تک پہنچنے کے لیے عوام نے آپ کی خاطر راستہ چھوڑ دیا۔ امام کے رعب و جلال کی وجہ سے وہ دور ہو گئے تاکہ امام اس کا بوسہ لے سکیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حشام سخت برہم ہوا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ کسی شخص نے حشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے لوگ پلکیں بچھا رہے ہیں؟ کہنے لگا، ہوں گے کوئی میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ وہیں پر دنیائے عرب کا مشہور شاعر فرزدق موجود تھا۔ کہنے لگا، میں بتاتا ہوں۔ فرزدق نے ایک قصیدے کی صورت میں آپ کا تعارف کروایا۔ اے حشام، اگر تو انہیں نہیں پہچانتا تو مجھ سے سن۔ یہ وہ ہیں قرآن جن کے فضائل کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے دلیرانہ اقدام دیکھ کر شیروں کے دل کانپتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے جود و سخا کے بڑے برام کو بھی رشک آتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے نقش قدم مکہ میں ہیں، انہیں خانہ کعبہ جانتا ہے، ساری دنیا واقف ہے، ساری مخلوق ان سے شناسا ہے، ان سے ہر ماہ آشنا ہے۔ اس خاندان کے فرد ہیں جو روئے زمین کے لیے باعث زینت ہیں۔ انہی لوگوں نے اپنے علم کی روشنی سے ہمارے لیے دین کی وضاحت فرمائی۔ یہ وہ ہیں جن کے دروازے سے کبھی سائل خالی نہیں لوٹا۔ یہ وہ ہیں کہ خالق کائنات نے ان کو بڑے فضائل عطا فرمائے، ان کے جسم پھول کی مانند تازہ اور نورانی بنائے ہیں۔ یہ فرزند فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اگر تو انہیں نہیں پہچانتا تو سن۔ یہ فرزند خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وارث مقصد شہادت کربلا ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے 15 جمادی الاول، بعض روایات میں 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں 38 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت شہر بانو تھا۔ آپ کی والدہ حضرت شہر بانو تاریخ کی عظیم ترین جو آخری ساسانی بادشاہ یزدگردوم کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری، زہد و تقویٰ انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زین العابدین، سید الساجدین اور سجاد کے لقب سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ عالم اہل سنت حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک اژدہے کی شکل میں آ گیا اور آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹنا شروع کر دیا، لیکن آپ عبادت میں مشغول رہے۔ شیطان آپ کو عبادت خداوندی سے ہٹانے میں ناکام رہا، حتیٰ کہ وہ عاجز آ گیا۔ جب امام نے اپنی نماز مکمل کر لی تو تماچا مار کر شیطان کو دور ہٹا دیا، تو اسی وقت ہاتف غیبی نے صدا دی، انت زین العابدین، بے شک آپ عبادت گزاروں کی زینت ہو۔ اس کے بعد آپ کا یہی لقب مشہور ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا تو سن 86 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی ایک دیوار گر گئی۔ جب اس کی مرمت کا سوال پیدا ہوا تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کس مقدس ہستی کے ہاتھ سے اس مقدس فریضے کو سر انجام دلوایا جائے، تو عمر بن عبدالعزیز نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو ہی منتخب کیا اور آپ کو سب پر ترجیح دی۔
کربلا کے دشت میں بھوک و پیاس کی آزمائش برداشت کرنے والے حضرت امام زین العابدین مدینہ کے سینکڑوں غریب خاندانوں کی کفالت کا سارا سامان ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے، اور انہیں معلوم بھی نہ ہونے دیتے تھے کہ یہ سامان خورد و نوش رات کو کون رکھ جاتا ہے۔ آپ کا یہ اصول تھا کہ پشت پر گھروں میں روٹی اور آٹا پہنچاتے تھے۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو انہیں تب ہی علم ہوا تھا کہ کون انہیں غذا پہنچایا کرتا تھا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو غسل دینے والے نے آپ کی کمر پر نشانات دیکھے تو کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ تو کسی نے انہیں بتایا کہ حضرت امام زین العابدین رات کو آٹے کی بوریاں اپنی کمر پر اٹھا کر مدینہ کے غرباء اور فقراء میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ ان بوریوں کے نشانات ہیں۔ حضرت امام زین العابدین اخلاق احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مالک تھے۔ آپ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر 20 مرتبہ حج کے لیے گئے، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی اسے چھڑی سے نہ مارا۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے امام زین العابدین سے کہا، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور برگزیدہ ہیں، لیکن آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں جس نوالے کی طرف میرا ہاتھ سبقت لے جائے اس کی طرف میری والدہ کی آنکھیں بھی سبقت لے چکی ہوں۔ مروی ہے کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ کا گزر کچھ ایسے افراد کے پاس سے ہوا جو آپ کی برائیاں کر رہے تھے۔ آپ ان کے پاس رکے اور ان سے فرمایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو خدا میری مغفرت فرمائے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔ ایک روایت میں مذکور ہے، ایک دفعہ حضرت امام سجاد گھر سے نکلے تو آپ سے ایک شخص ملا جس نے آپ کو برا کہا، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ موجود غلام اور آپ کے چاہنے والے اس شخص پر غضبناک ہو گئے۔ پھر آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہمارا معاملہ تم پر زیادہ پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے، کیا کوئی ایسی حاجت ہے جسے ہم پورا کر سکتے ہیں؟ تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اس پر ڈالی، اسے 1000 درہم دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ رسولوں کی اولاد ہیں، خاندانِ نبوت کی عظیم ہستی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے ذکر کے بغیر کربلا کی داستان نامکمل ہے۔ بعد از شہادت حسین، حضرت امام زین العابدین نے سیدہ زینب بنت علی کے ہمراہ خانوادہ رسالت کو سنبھالا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود بے مثال جرأت اور لازوال ہمت و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تحفظ دین و شریعت کو سنبھالا، وہ تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ امام زین العابدین نے اسیران کربلا کے ہمراہ ظلم کے خلاف پرامن احتجاج عزاداری کی بنیاد رکھی تاکہ ہر عہد کے مظلومین کو منزل کا بتلا دیا جائے۔ اپنی دعاؤں اور مناجات کو جبر و تشدد کے سیاہ ترین دور میں امن کا ذریعہ بنایا۔ کوفہ و شام میں اپنے خطبات کے ذریعے یزیدیت کے گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کیا اور مقصد شہادت کو اجاگر کیا۔ آپ نے گرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی، لیکن روحانی اقدار آپ کے پاس ہی رہیں۔ تو بعد والے ایسی سچائی کے مراکز کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ 25 محرم الحرام 95 ہجری بمطابق 711 عیسوی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دے دیا گیا۔
جس کے باعث آپ درجۂ شہادت پر فائز ہو گئے۔ شہادت کے وقت حضرت امام زین العابدین 57 سال کے تھے۔ آپ کے فرزند حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ مدینہ منورہ میں اپنے والد حضرت امام حسن اور اپنی دادی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ علامہ حجر اور علامہ ثبت ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دے کر شہید کیا وہ ولید بن عبد الملک ہے۔ مولانا جامی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد 3 روز تک آپ کا ناکا روتا رہا اور پھر مر گیا۔